اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے احکام و مسائل پہ بات چیت شروع ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے تو روزے کا واجب ہونا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں یہ گواہی سب سے پہلے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ استطاعت کے باوجود ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ فرض روزوں کا انکار کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ اس سے بھی روزے کی فضیلت معلوم ہو گئی اور اس کی اہمیت معلوم ہو گئی۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ اس کو عربی میں صوم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی تو رک جانے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے جس میں انسان یعنی ایک مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے تمام برائیوں سے رک جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی کئی جائز خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان خواہشات میں جیسے کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے انسان رک جاتا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ اس سے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے اور اس کے حکم پر فخر سے سورج کے ڈوبنے تک کھانا پینا اور ان تمام چیزوں سے رک جائے، بالخصوص گناہوں سے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیت فرمائی جس میں ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اور اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود تقوی اختیار نہیں کر رہا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکا، کیونکہ روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے سے جس طرح رکا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کو غریبوں کے بھوک اور فاقے کا احساس ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو تقوی اختیار کرنے کی طرف ترغیب دینا ہے۔ انسان برائیوں سے بچے گا تو ہی وہ روزے دار ہے، تو ہی حقیقت میں وہ روزہ رکھ رہا ہے، ورنہ وہ فاقہ ہی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بازاروں میں چلے جائیں تو پھر بھی بے پردگی عام ہوتی ہے اور گالی گلوچ عام ہوتی ہے، جھوٹ بولنا عام ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی ہے، بڑوں سے غلط لہجے میں بات کرنا عام ہوتا ہے۔ جو تاجر لوگ ہیں جن کے یہاں پہ مہنگائی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ ضرور پوچھے گا کہ جن دنوں کو میں نے غربا کے لیے حلال کیا تھا، آخر تم نے ان کو غربا کے لیے حرام کیوں کر دیا؟ جیسے رمضان ہے، حج ہے، عید ہے، ہمارے پاس جیسے ہی یہ دن آتے ہیں ہم بجائے ان کا استقبال کرنے کے غربا پر یہ دنوں کو مشکل کر دیتے ہیں، ان کے لیے خوشیوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم نے صرف پانی پی کر سحری کی ہے، کئی کہتے ہیں ہم نے صرف پانی اور کھجور سے گزارا کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ رمضان مہینہ ہے، اس میں توبہ ہو سکتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے اس میں توبہ کرنا اور اپنے آپ کو بخشوا لینا۔ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کے روزے پائے اور وہ اس میں بھی توبہ کر کے اپنے رب کو نہ منا سکا، بلکہ برائیوں پہ ڈٹا رہا، غربا پہ ظلم کرتا رہا۔ یہ غربا پہ ظلم ہی تو ہے۔ یہ کیسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر نمازیں نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر صدقہ نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ کے نبی رمضان میں تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کے مزید عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، یہ تھا روزے کا مقصد، اپنے رب کو منانا، نہ کہ انسان جو ہے برائیوں میں مزید پڑ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں تو حساب ہی الٹا ہے، ہمارے ملک میں لوگ روزہ رکھ کے برائیوں پر مزید اڑ جاتے ہیں۔ توبہ استغفار کیا کرنا، مسجد میں جب آئے تب تو توبہ استغفار کر لی، میں جیسے ہی باہر گئے ماشاءاللہ پھلوں کے ریٹ بہت بڑھا دیے تاکہ غریب خرید ہی نہ سکے، اس کا گزارا صرف کھجور اور پانی پر ہی ہو سکے۔ اس طرح تو ہم بڑھا دیتے ہیں، ہر چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ ہماری قوم کے متعلق یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کل قیامت ہے اس نے مسلح مہنگے کر دینے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔
اور ابھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں عذاب کوئی نہ آئے اور ہم دنیا کی سپر پاور بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے رمضان کا مہینہ. ہم اس میں مارننگ شو تو نہیں کرتے مگر رمضان ٹرانسمیشن کر دیتے ہیں جس میں ہوتا کچھ نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ایک کرتا ہی تبدیل ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نہ کہ ان سب غلاظتوں اور بیہودگیوں میں پڑنے دے. ہمیں اس سے بچائے, ہمیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.